روایت کا جملہ ہے جب سیدہ داخل ہوتی تھی قام الیہا رسول اللہ سیدہ کے احترام میں بلند ہو جایا کرتے تھے وہ اجلسہ فی مجلس ہی اور اپنی جگہ پر بی بی فاطمہ کو بٹھایا کرتے تھے. نقطہ پیش کرو آپ اس روایت کو سمجھیے گا. اچھا جس جگہ پر رسول کھڑے ہو جائیں تو کیا آدم بیٹھے رہیں گے؟ اگر وہیں آدم بیٹھے ہوئے ہوں رسول کے ساتھ حضرت آدم بھی تشریف فرما ہو اور سیدہ آ گئی تو رسول تو احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے. کیا آدم بیٹھے رہیں گے؟ تو کیا نوح بیٹھے رہیں گے؟ تو کیا ابراہیم و اسماعیل بیٹھے رہیں گے؟ تو کیا زکریا اور یحییٰ بیٹھے رہیں گے؟ تو کیا داؤد و سلیمان بیٹھے رہیں گے؟ تو رسول اللہ کا کھڑا ہونا بتا رہا ہے کہ تمام انبیاء سیدہ کا احترام کرتے ہیں اور اگر کوئی نبی ہوگا تو سیدہ کو اپنی جگہ پر بٹھائے گا. دوسری بات رسول کا اپنی مقام پر بٹھانا بتا رہا ہے کہ دیکھو دین کے معاملے میں اگر کسی کو جگہ رسالت پر بٹھانا ہو تو فاطمہ سے پوچھنا یا فاطمہ سے پوچھ لینا یا فاطمہ کے ہمسر سے پوچھ لینا ہم پلہ سے پوچھ لینا. بھئی ہم پلہ ہو نا ہم وزن ہو. اب فاطمہ کا ہم وزن کون ہے؟ خود رسول گرامی نے بتایا کہ ہم وزن سیدہ کا کوئی نہیں ہے. لو لم یکن علی لما فاطمہ کفوا اگر علی نہ ہوتے سیدہ کو کوئی کف نہ ہوتا. یعنی رسول خدا یہ کہہ رہے ہیں کہ انبیاء تک کوئی اس برابر نہیں ہے کہ سیدہ کے کف میں ہو. کف یعنی برابر ہو. کف یعنی ہم پلہ. اسی لیے بس آخری بات کرتے ہوئے منزلے مسائل پر آ جاؤں گا. اسی لیے سیدہ نے یہ دلیل قائم کی تھی دربار میں جاتے ہوئے. دیکھیے سیدہ صرف ایک مرتبہ نہیں نکلی ہے اپنے گھر سے لیکن یہ ایک مرتبہ ایسا تھا جو سیاسی طور پر سب کے سامنے سیدہ مسجد نبوی میں آئی ہے. تو اب اگر رسول گرامی کھڑے ہو جاتے ہیں احترام سیدہ میں تو کیا مجھ پر واجب نہیں ہے کہ بیوی آئے تو احترام میں کھڑا ہو؟ واجب ہے نا, سب پر واجب ہے. تو اب اگر سیدہ کسی بس میں داخل ہوئی ہو اور سامنے والا احترام سیدہ میں بلند نہ ہوا ہو تو اس کا جرم رضی اللہ نہیں ہو سکتا, لعنت ہوا کرے گی. پاک بیوی کے قاتلوں پہ لعنت, ستانے والوں پہ لعنت, دینے والوں پہ لعنت.